مشکور ہوں جناب امجد عزیز ملک صاحب کا کہ انہوں نے ویسے تو چائنا ونڈو بنایا ہوا تھا، لیکن میرے خیال میں وہ ونڈو اب نہ صرف یہ کہ ایک بڑا دروازہ بن گیا ہے بلکہ ایک پورا گھر بن گیا ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ چائنا سے آگاہی کا موقع ملتا ہے بلکہ پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے مختلف الخیال لوگوں کو اور سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو سننے اور سمجھنے کا بھی موقع فراہم ہوتا ہے۔ تو ان کی اس کاوش پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دوسرا آج انہوں نے پھر مجھ ناچیز کو جو عزت بخشی ہے اس پہ بھی میں ان کا نہایت مشکور ہوں۔ یہاں پہ یقیناً ایسے زعماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مختلف فیلڈز میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ میں تو ایک ادنیٰ سا سیاست کا طالب علم ہوں، اس لیے میری گفتگو خصوصاً میں چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا کے نوجوان جو اس کے جو اسٹریٹجک اور پولیٹیکل آسپیکٹس ہیں میں ان کے ساتھ ان کو شیئرز کر لوں۔ سی پیک کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف ایک روٹین کا پروجیکٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور پاکستان میں بعض اوقات مجھے ہنسی بھی آتی ہے، کوئی ایک لیڈر کہتا ہے کہ جی میں نے چینی قیادت کو اس پہ کنونس کیا تھا فلاں سال میں، کوئی دوسرا کہتا ہے جی میں نے ان کو یہ پڑھایا تھا۔ حالانکہ ایکچولی ہوا یہ کہ چین کا معاملہ کم و بیش ہم جیسے تھا۔ ایک طرف ایسٹرن چائنا تھا، شنگھائی وغیرہ جو سمندر کے قریب تھے، وہاں انڈسٹری بھی تھی، وہاں ڈیولپمنٹ بھی تھا، اور یہ سلسلہ بیجنگ تک چلا آتا ہے۔ لیکن بڑی ایک عجیب سی ہمارے ساتھ ان کی سملیرٹی تھی کہ جو ویسٹرن چائنا ہے جس میں سنکیانگ، تبت وغیرہ شامل ہیں، تو وہ ہمارے قبائلی اضلاع یا بلوچستان جیسے ہیں، اور پھر دوسری یعنی وہاں پہ رقبہ زیادہ، پہاڑ، لیکن نسبتاً آبادی کم۔ اور پھر ایک دوسری عجیب سملیرٹی یہ تھی کہ جو ان کے ویسٹرن چائنا کا جو مشرقی سائڈ تھا یعنی سنکیانگ وغیرہ، وہاں ان کو مذہبی بنیادوں پہ ریزسٹنس اور ملیٹنسی کا سامنا تھا، اور جو ویسٹرن چائنا کا جنوب تھا وہاں پہ تبت وغیرہ میں ان کو لسانی بنیادوں پہ، جس طرح ہمیں بلوچستان میں مسائل کا سامنا ہے تو ان کو اس کا سامنا تھا۔ تو چینی قیادت نے ہماری طرح نہیں کیا کہ آپریشن کرو، لوگوں کو مارو، لوگوں کو بے گھر کرو، ڈبل گیم شروع کرو، بلکہ چین کی چونکہ ایک ویژنری لیڈرشپ تھی تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا، ایک 30 سالہ منصوبہ شروع کیا، اور ایسٹرن چائنا سے وسائل انہوں نے منتقل کرنے شروع کیے ویسٹرن چائنا کو، اور یہاں پہ سرمایہ کاروں کو مراعات بھی دی، ان کے بچوں کو مفت تعلیم بھی دی، اور یہاں بڑی بڑی سڑکیں بنائی، یہاں پہ ریلوے لائن بچھائی، اور وہ کم و بیش اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ جو ویسٹرن چائنا جو ہمارے بارڈر کو ٹچ کرتا ہے تو اس کو بڑی حد تک ایسٹرن چائنا کے برابر لے آئے۔ اور پھر دوسرا اس دوران یہ ہوا کہ جو چین کی قیادت تھی، ہم زیادہ بولتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں۔ چینی قیادت جذباتی نہیں ہے، وہ زیادہ کام کرتے ہیں اور کم بولتے ہیں، اور اس دوران انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ، مثلا انہوں نے اپنے ہانگ کانگ کے لیے بھی 100 سال انتظار کیا، تائیوان ان کے آدھے گھنٹے کا کام ہے کہ وہ اس کو قبضے میں لے سکے، لیکن وہ صبر سے کام لے رہے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے اپنے گھر کو اسٹرینتھن کرنے اور اپنی معیشت کو اسٹرینتھن کرنے پہ توجہ دی، اور نہ امریکہ سے پنگا لیا۔ امریکہ نے کئی مرتبہ ان کو ساؤتھ چائنا سی میں تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن چائنیز اشتعال میں نہیں آئے۔ اسی طرح تبت کے ذریعے بھی
دلائی لاما وغیرہ کے ذریعے انڈیا وغیرہ نے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اشتعال میں نہیں آئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اپنی کتاب میں نے اس کے فگرز دیے ہوئے ہیں کہ 1980 میں چائنا کی ٹوٹل جی ڈی پی وہ صرف $300 بلین تھی، اور وہ بڑھ کے 2019 میں وہ $13,000 بلین ہو گیا، اور آج ان کا جو جی ڈی پی ہے وہ $18,000 بلین سے آگے چلا گیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم $3 بلین کے لیے ہم نے IMF کی کتنی منت ترلا کی، ان کا جی ڈی پی اس وقت وہ $19,000 بلین ہے۔ دوسرا، انہوں نے اپنے ایکسپورٹ کے ذریعے انہوں نے امریکہ سے لے کے انڈیا جیسے دشمنوں کو بھی اپنا زیر دست وہ لے آئے، اور 2013 میں چین نے جب یہ سی پیک اور BRI شروع ہو رہا تھا تو انہوں نے دنیا کا سب سے زیادہ تجارت کرنے والے ملک کا اعزاز حاصل کیا، اور امریکہ کی پریشانی یہاں سے ہے۔ اب اس وقت ٹھیک ہے ڈیفنس بجٹ امریکہ کا ان سے زیادہ ہے، لیکن وہ امریکہ کے جی ڈی پی کا 3% سے بھی زیادہ ہے جو ان کا ڈیفنس بجٹ ہے۔ اس کے برعکس جو چائنا کا ڈیفنس بجٹ ہے تو وہ ابھی تک ان کا صرف 1.9% چلا آ رہا ہے، یعنی ان کی آمدنی اور انکم کا بہت کم حصہ ہے، اور اس رفتار سے اگر معاملہ آگے بڑھتا رہا تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ مستقبل میں پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ اچھا، ایک تو یہ تو چین کا طریقہ امریکہ کے برعکس ہے۔ ایک چیز ہمیں پاکستانیوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ہم کبھی $60 بلین اور $70 بلین کا سمجھتے ہیں، تو چین امریکہ کی طرح کیش نہیں دیتا، ہم امریکہ کے اس کے عادی ہوئے ہیں۔ چین کا ابھی بھی شنگھائی تعاون کانفرنس سے آپ اگر چینی صدر کے خطاب کو دیکھیں تو وہ ایک ٹرم بار بار استعمال کرتے ہیں، شیئرڈ پراسپیرٹی، اور ان کا دو طرفہ تعلقات کے لیے ٹرم بھی وہ امریکہ جیسا نہیں ہے، وہ اس کو پارٹنرشپ کا نام دیتے ہیں۔ تو وہ پارٹنرشپ کرتے ہیں، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ پورے ریجن کو ان کو اپنی خوشی میں، اپنی ڈیولپمنٹ میں، اپنی اکانومی میں اپنے ساتھ شریک کر لیا جائے، اور اس کے ذریعے وہ اپنے انفلوئنس کو بڑھاتا ہے۔ جبکہ امریکہ اس کے برعکس اپنے جہازوں، ٹینکوں، توپوں، بموں اور یا پھر IMF اور ورلڈ بینک جیسے ٹولز کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا تھا۔ تو اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ یہ جو بعض لوگ یہ خدشات ہمارے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ جی کہیں چین بھی ہمارے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بن جائے، تو ان کو یہ اپنے ذہن سے نکال لینا چاہیے، اور اگر اس طرح کی بات ہوتی تو پھر وہ یہ کام کبھی بھی نہ کرتے۔ اور ابھی بھی ہمیں مثلاً چین کو پچھلے 3 سالوں میں ہم نے چین کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور اس وقت شاید وہ ہماری ناک رگڑواتا، لیکن جب IMF اور امریکہ وغیرہ نے ہماری ناک رگڑنا چاہا تو اس وقت چین ہماری مدد کے لیے آیا۔ وہ ادھر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ ٹریپ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا میجر حصہ وہ انویسٹمنٹ ہے، وہ لون نہیں ہے۔ تو جب لون نہیں ہے تو ڈیڈ ٹریپ کہاں سے ہو گیا؟ اور پھر اس وقت جب ہم مشکل میں آئے تھے تو انہوں نے $5 ارب جو ہم نے ان کو واپس کرنے تھے وہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ ہمیں واپس کر دیے، اور کچھ اور چیزوں کا بھی جس کا پبلکلی ذکر مناسب نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم روسی تیل کا پیمنٹ وہ چائنیز ین میں کرتے ہیں تو آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پیچھے
کیا مدد اور چین نے کس طریقے سے کی ہوگی، جس کی وجہ سے IMF کے بلیک میلنگ کی صلاحیت وہ کم ہو گئی اور وہ پاکستان کے ساتھ اس ڈیل پہ مجبور ہو گئی۔ دوسری غلط فہمی ہمیں یہ دور کرنی چاہیے کہ یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے اور نہ صرف چین کی ضرورت ہے، یہ ہماری بھی ضرورت ہے اور ان کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں نہ ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں نہ وہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ BRI جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس میں یہ ایک کوریڈور نہیں ہے، اس میں 7 کوریڈور ہے، اور ایک ابھی وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو ایک ایک کوریڈور کی تفصیل بتا دیتا، اور بہت سارے کوریڈورز میں ان کی انویسٹمنٹ وہ پاکستان کی انویسٹمنٹ کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہے، بلکہ اب تو صرف سعودی عرب میں جو ان کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جو کسی کوریڈور کا حصہ نہیں ہے، ہمارے ہاں کی انویسٹمنٹ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ چین کا مسئلہ یہ تھا کہ چین کے پاس سمندر تک رسائی کا صرف ایک ہی رستہ تھا اور وہ ساؤتھ چائنا سی کا تھا، اور اس میں بھی ان کے پاس اسٹریٹ آف ملاکا میں ایک معمولی سا تنگ سی جگہ ان کو ملی ہوئی تھی، ادھر ویتنام، جنوبی کوریا، جاپان اس طرح کے ممالک کے ذریعے امریکہ وقتاً فوقتاً ان کو بلیک میل کر سکتا تھا، ادھر امریکہ نے اپنے اڈے بھی بنا رکھے تھے، اور اگر کسی وقت وہ چاہتے تو ان کا دنیا کے ساتھ رابطہ کاٹ سکتے تھے۔ اب جب چین گوادر میں آ کے بیٹھ جائے گا تو ایک تو یہ ہے کہ چین کو سمندر تک رسائی کا متبادل مل گیا تو امریکہ اب اس طریقے سے اس کو بلیک میل نہیں کر سکتا، اور دوسرا امریکہ کو یہ خوف ہے کہ اب تو ادھر سے چین آ کے اگر گوادر میں بیٹھتا ہے تو مڈل ایسٹ پورے جو اس تک انٹری ہے وہ تو اس رستے سے ہے، اور انڈیا کی انٹری بھی اس رستے سے ہے، تو وہ جو امریکی پریشان ہے اور وہ سی پیک کو بہر صورت ناکام بنانا چاہتے ہیں، تو امریکی سمجھتے ہیں کہ معاملہ تو الٹ ہو جائے گا، اب ہم چین کے رستے میں بیٹھے ہیں اور چین ادھر آ کے پھر ہمارے رستے میں بیٹھ جائے گا۔ چین کی دوسری بڑی ضرورت کیا ہے کہ اس وقت ان کا سمندری جہاز وہ شنگھائی سے جب نکلتا ہے اور یہاں تک آتا ہے بحر ہند سے، تو پھر یہیں سے پھر اس کو یورپ جانا ہو یا امریکہ جانا ہو یا کسی اور جگہ جانا ہو، تو اس کے لیے ان کا فاصلہ بنتا ہے 9,850 کلومیٹر، 9,850 کلومیٹر، اور جب وہ اب یہاں پاکستان سے ہو کے آئے گا تو ان کا فاصلہ ہوگا صرف 2,940 کلومیٹر۔ تو ان دو حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چین کی بہت بڑی اسٹریٹجک ضرورت بھی ہے، یہ چین کی بہت بڑی مالی ضرورت بھی ہے، اور یہ چین کی کئی اور حوالوں سے بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری قیادت صحیح طریقے سے بارگیننگ کرتی تو وہ کر سکتی تھی۔ اب اس میں کریڈٹ کس کس کو جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ چین نے پیشکش کی، چین نے جو ان کا ایک کوریڈور منگولیا سے ہو کے جاتا ہے، دوسرا رشیا اور اس کا ہے، تیسرا اس کا ہے، تو وہ تو ہر ملک نے اس کو ویلکم کیا ہے، کون سا ملک نہیں چاہے گا کہ اس کو اپنے ہاں سرمایہ کاری کو لے آئے۔ ہمارے ہاں ہم نے اگر کریڈٹ ہے تو کریڈٹ زرداری صاحب کو بھی جاتا ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے گوادر سنگاپور سے واپس لے کے اور چائنیز کمپنی کو دے دیا، اور اس میں انہوں نے کچھ ذاتی دوستوں کے پیسوں کو بھی استعمال کیا، جس طریقے سے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے پھر اس سی پیک کے آغاز کیا اور بڑی ہنگامی بنیادوں پہ اس پہ کام بھی کیا، لیکن غلطیاں بھی انہوں نے کی ہے۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اور چین کے سٹرکچر میں بہت فرق بھی ہے، ہمارے اور ان کے کلچر میں اور سیاسی نظام میں بہت فرق بھی ہے۔
ہمارے ہاں ایک فیڈریشن ہے جس کی مختلف اکائیاں ہیں. چین میں ایک وحدانی طرز کی حکومت ہے، اور یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ چینیوں سے مطالبہ کر رہے تھے. اس حوالے سے نواز شریف کی پچھلی حکومت نے قوم سے جو کچھ بھی بولا ہے وہ غلط بیانی کی ہے کہ بھائی یہ چینیوں کی مرضی تھی. نہ، چینیوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، اور امریکیوں کی خامی یہ ہے کہ وہ حالانکہ ماضی میں چینیوں سے کی بنسبت انہوں نے ہمیں بہت زیادہ دیا ہے، لیکن وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے، اس لیے اس کو جواب میں نفرت ملتی ہے. تو ہم تو پاکستان میں یہ نہیں کر سکتے کہ کراچی سے یا سندھ سے یا پنجاب سے ریسورسز اٹھا کے اپنے سنکیانگ یعنی خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع اور اپنے تبت یعنی بلوچستان اس کو پنجاب اور سندھ کے برابر لے آتے. تو یہ اللہ کی طرف سے اور چین کی طرف سے ایک اپرچونٹی آئی ہوئی تھی کہ ہم مغربی پاکستان یعنی جو ہمارا سائیڈ ہے پسماندہ پاکستان اور اس میں کچھ پیرٹی لے آتے. اور وہی وقت تھا کہ جو میں نے پورا زور لگایا ہوا تھا اور مغربی روٹ کے لیے کہ بھائی اس میں آپ لوگ یہ کام کریں. تو یہ ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی نواز شریف کی حکومت نے کہ وہ سب کچھ ایسٹ کی طرف لے گئے، حالانکہ ادھر پہلے سے موٹر وے بھی تھا اور ادھر پہلے سے ریلوے لائن بھی تھی. اور یہ پاکستان کی دفاعی بھی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ جنگ کی صورت میں آپ کا اگر وہ روٹ بند ہو جائے تو پھر آپ کے شمالی اور جنوبی پاکستان کی کنیکٹیویٹی نہیں رہ جاتی. تو ان کو چاہیے تھا، اور یہ ہمارا ڈیمانڈ تھا اس وقت، یہ اختر مینگل کا بھی تھا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی تھا، اور یہ زبانی طور پر پی ٹی آئی کا بھی تھا. لیکن بدقسمتی سے مثلا میں نے خود ان دنوں میں جا کے باوجود خراب تعلقات کے دھرنوں کے دنوں میں 2 مرتبہ پرویز خٹک صاحب کو بریفنگ دی کہ خدا کے لیے یہ باقی چیزیں چھوڑیں، اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اس میں اپنا حصہ مانگے اور ان سے کہیں کہ یہ جو آپ سی پیک کا روٹ ہے وہ یہاں سے چلا جائے. لیکن انہوں نے اس سب کو انرجی کے پروجیکٹ بھی ادھر لگا دیے اور روٹ بھی انہوں نے وہاں سے ہو کے، کیونکہ سندھ کو بھی فائدہ ہو رہا تھا زرداری صاحب کے اور خورشید شاہ صاحب کے حلقوں سے ہو کے وہ ادھر جائے گا. لیکن وہ روٹ اگر ہم چینیوں سے کہتے تو چینیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. دوسرا اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شاہراہ قراقرم اس بیلٹ پہ واقع ہے جہاں بارشیں بھی ہوتی ہیں اور زلزلوں کا بھی وہ ہے. تو اگر کسی وقت وہ قدرتی آفات آ جاتی ہیں تو پھر ہماری یہ کنیکٹیویٹی نہیں رہے گی. تو ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ اگر اس طرف سے کر لیں تو کم از کم ایک متبادل بھی آپ کے پاس آ جائے گا اور ہمارے پختون ادھر اپنی جگہ پہ رک جائیں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ایک تو انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کیا اور ایک پارٹی کا کارنامہ قرار دیا. دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ اس کو صرف اس لیے کچھ لوگ اختر مینگل صاحب وغیرہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ تو سی پیک نہیں ہے، یہ تو پنجاب اور چائنا اکنامک کوریڈور ہے. اور میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اور تیسری غلطی پی ٹی آئی نے کی. مثلاً مجھے یاد ہے کہ جب اعظم خان صاحب ایڈیشنل چیف سیکرٹری بنے تو حکومت پنجاب نے تو پورا ایک سیکریٹریٹ بنایا ہوا تھا سی پیک کے لیے. اور یہاں پہ مجھے اعظم خان صاحب نے پھر بتایا کہ ادھر تو سی پیک سے متعلق کوئی کاغذ بھی نہیں ہے. اور پھر میرے جیو کے دفتر میں اسماعیل خان صاحب، اعظم خان اور ہم تینوں بیٹھ کے ہم نے خیبر پختونخوا کا اپنا کیس تیار کیا کہ بھئی کیا، ورنہ اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب اور ان کی حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اس کے لیے. اچھا، شروع میں معذرت کے ساتھ مولانا صاحب اس میں میرے ہم آواز تھے اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مغربی روٹ میلا چاہیے. تو مولانا صاحب کو انہوں نے ڈی آئی خان کا روڈ دے دیا. وہ کوریڈور نہیں ہے، وہ کنیکٹیویٹی ہے. تو اس ڈی آئی خان کی روڈ پہ مولانا صاحب بھی ادھر چلے گئے. پرویز خٹک صاحب نے رشکئی کا وہ لے لیا، اکنامک زون لے لیا.
حالانکہ اس کا ذاتی فائدہ سب سے زیادہ مجھے ہے، میرا گھر اس علاقے میں ہے، اور ان کے حلقے میں آتا تھا تو وہ اس پہ خاموش ہو گئے. پھر مجھے احسان اقبال صاحب نے چیلنج کیا، پھر احسان اقبال صاحب میرے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد اس نے مجھے چیلنج کیا کہ جاؤ مولانا صاحب کو بلاؤ یا اس کو بلاؤ. پھر وہ میرے پاس نہیں آتے تھے سی پیک کے معاملے پہ. تو ان کی طرف سے یہ غلطیاں ہوئی. اب جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہوا ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ مرحلہ تھا کہ جس میں ہم اپنے صوبے کے لیے حق لے سکتے تھے، کیونکہ وہ G2G مرحلہ تھا. اب جو سیکنڈ فیز جو 2018-19 میں شروع ہونا تھا اور جو ابھی شروع ہو رہا ہے، تو یہ G2G نہیں ہے، اب یہ B2B ہے. اس میں بزنس ہوگی، اور یہ سرحدی صاحب اور ان جیسے لوگوں کا کام ہے اور چینی سرمایہ کاروں کا کام ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے آپ انوائرمنٹ اس طرح بنائیں گے، اس میں بھی آپ سے وہ جیت سکتے ہیں، کیونکہ ان کی سمندر ان کے نزدیک ہے، بجلی ٹرانسمیشن ادھر زیادہ ہے. ہم خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے، ہم اس طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ حاجی غلام علی صاحب خود بھی بزنس مین ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کے لیے انوائرمنٹ وہ فرینڈلی بنا دے، تاکہ چین کے یا باقی دنیا کے جو سرمایہ کار ادھر آتے ہیں تو وہ یہ کام کر سکے. ایک انہوں نے ہمارے ساتھ اور دھوکہ کیا ہے ML1 کا. ML1 ابتدا میں ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ اگر اس کو چاہتے تھے تو یہ تو ہونا چاہیے تھا تورخم تک. ایکچولی سی پیک کی ڈاکومنٹس میں ML1 پشاور تک ہے. اچھا، اب چینی حکومت نے اس پہ آمادگی ظاہر کی ہے، تو ایک صوبے کے تمام سیاسی قوتوں کو، تمام تاجروں کو، تمام میڈیا پرسن کو یک آواز ہو کہ ایک چیز باقی ہے، وہ ریلوے لائن ہے، کہ کم از کم وہ ریلوے لائن وہ یہاں سے لے کے سیدھا لیائی خان اور جوب کے راستے وہاں تک گزارے. اور یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے، اس پہ جب شکیل دورانی صاحب ریلوے کے سیکٹری تھے، اس سی پیک سے بھی پہلے انہوں نے اس پہ ایک فیزیبلٹی تیار کی تھی کہ ریلوے لائن وہاں سے آ کے چترال شندور کے راستے شانگلہ تک آئے اور شانگلہ سے ہو کے پھر درگئی سے کنیکٹ کر لیں. تو یہ اس وقت مطالبہ ہمیں کرنا چاہیے سب کو یک زبان ہو کے کہ بھائی کم از کم باقی سب کچھ تو آپ لے گئے ہیں، تو یہ ریلوے لائن ہمیں دے دیا جائے. دوسرا، فیڈرل گورنمنٹ سے یہ بات کی جائے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، بجلی اور باقی مراعات اور سمندر سے دوری کی وجہ سے باقیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہمارے ہاں جو یہ بن رہے ہیں اکنامک زون، تو اس کے لیے کوئی باقی اکنامک زونز کی بنسبت چینی سرمایہ کاروں کو کچھ اسپیشل مراعات دی جائے اور لوکل سرمایہ کاروں کو بھی اسپیشل مراعات دی جائے. اور تیسری بات، اب یہ جو دوسرا مرحلہ اس میں زراعت کا بڑا بنیادی کردار ہے، اور زراعت کا سب سے زیادہ پوٹینشل جن دو صوبوں میں ہے جس کو استعمال نہیں کیا گیا ہے، وہ ایک خیبر پختونخوا ہے اور ایک بلوچستان ہے. کیونکہ مثلا ہمارے یہ جو جنوبی پختونخوا کی زمین اسی طرح پڑی ہے، اس کو اگر آپ کریں تو وہ ورجن زمین ہے. بلوچستان کے 2 ضلعوں کے بارے میں مجھے چائنیز نے بتایا تھا کہ اگر ان کے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے تو وہ پورے پاکستان کی گندم کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. اور ایک جو اور ہمارے ساتھ انہوں نے ہاتھ کیا ہے اور جس کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، کہ دیکھیں چین وہ سنٹرلائز سسٹم ہے، وہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ صوبوں کو نمائندگی دے دے. اصل فورم جس پہ فیصلے ہوتے ہیں یہ تقریروں وغیرہ میں نہیں ہوتے، وہ جو JCC ہے، جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، اس میں ہوتے ہیں. اور یہ باقی سارے لوگ ایسے ہی لگے رہتے ہیں. تو چین اگر نہ کرتا تو چین میں سینٹرلائزڈ حکومت ہے، ایک پارٹی کی حکومت ہے، ادھر یہ جھگڑے نہیں ہے کہ یہ سندھ ہے، یہ پنجاب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. لیکن چین کی حکومت نے اس کے باوجود جو سنکیانگ اسٹیٹ کا گورنر ہے اس کو JCC کا ممبر بنا دیا ہے. لیکن پاکستان میں کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ یا گورنر کو انہوں نے JCC کا ممبر نہیں بنا دیا ہے.
اور اس وقت یہ صورتحال تھی کہ اکثر جتنی متعلقہ وزارتیں تھیں ان کے وزیر بھی پنجاب کے تھے اور ان کے جو سیکٹری تھے وہ بھی پنجاب کے تھے، تو نتیجتاً ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ایک یہ مطالبہ کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ جو سی پیک کا جے سی سی ہے اس میں تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو شامل کر دیا جائے، اور تاکہ وہ اپنے اپنے صوبے کا کیس وہاں پہ لڑ سکے۔ باتیں تو اور بھی بہت زیادہ میرے دل میں تھی، اور ایک غلط فہمی اور کہ یہ جو چین نے اس دوران کام کیا ہے ایران اور سعودی عرب کی ثالثی کا، یہ میرے خیال میں اس ڈیکیڈ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے اور پازیٹیو ایونٹ ہے، جس کا ہمارے اوپر بھی اثر پڑے گا، جس کا پازیٹیو اثر پڑے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہاتھ آ گئی ہے۔ ابھی تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بھئی بس چین کی مجبوری ہے، ہمارے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اگر ہماری یہ حرکتیں جاری رہی، ادھر ہمارے بیوروکریٹ نے بھی چینیوں کا جینا حرام کیا ہے، جو ریڈ ٹیپزم ہے اس نے بھی ان کا، حکومتی پالیسیوں نے بھی ان کا، کہ یار یہ کس طرح کے مخلوق سے واسطہ پڑا ہے، وہ بیچارے سر پیٹ رہے ہیں، وہ تو کام کرنے والے لوگ ہیں، سیکیورٹی کے مسائل الگ ہیں۔ تو اگر ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا تو اب ان کے پاس متبادل رستے آ گئے ہیں۔ پاکستان ان زوم میں نہ رہے کہ جس طرح جے یو آئی کا جلیل جان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو چین کا پاکستان کے بغیر نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔